وقت افراد اور قوموں کے لیے بہترین سرمایہ ہے، اور یہ قدرت کی طرف سے سب کو یکساں عطا ہوا ہے۔ جو لوگ اس کو صحیح طریقے سے مناسب موقع پر استعمال میں لاتے ہیں، جسمانی راحت اور روحانی مسرت انہی کو نصیب ہوتی ہے۔ وقت وہ قیمتی دولت ہے جس کے صحیح استعمال سے انسان ذلت و رسوائی کی خائی سے نکل کر عزت و سربلندی کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ یہ وہ قیمتی دولت ہے جس کے صحیح استعمال سے انسان لا علمی اور جہالت کے دلدل سے نکل کر علم و معرفت کے میدانوں میں اپنا قدم جما سکتا ہے۔ یہ وہ قیمتی دولت ہے جس کے صحیح استعمال سے ایک وحشی مہذب اور ایک مہذب فرشتہ صفت انسان بن سکتا ہے۔ یہ وہ قیمتی دولت ہے جس کے صحیح استعمال سے ایک جاہل عالم، ایک مفلس تغمبر اور ایک نادان دانا بن سکتا ہے۔ الغرض یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جو قدرت کی طرف سے شاہ و گدا، امیر و غریب، مفلس و نادار اور کمزور و طاقتور سب کو یکساں عطا ہوا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آج جس بے دردی، بے فکری اور لاپرواہی کے ساتھ ہم وقت کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اپنی ملکیت کی کسی اور چیز کو اس بے دردی اور غفلت کے ساتھ ہم اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہمارا بچپن کھیل کود اور تماشوں میں گزر جاتا ہے، ہماری جوانی دیوانگی اور آوارگی میں گزر جاتی ہے، ہمارا بڑھاپا حسرت و افسوس میں گزر جاتا ہے۔ اسی کو مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور مسلمان قوم جو ایک درخشاں تاریخ رکھتی ہے، جس کے جاہ و جلال اور عظمت و سطوت کے پرچم سر نگو ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وقت کی قدر ان کے مذہبی فرائض میں داخل ہے اور یہ ان کی تاریخی خصوصیت رہی ہے۔ وہ صدیوں دنیا پر چھائی رہی، دنیا پر حکمرانی کرتی رہی، علم و حکمت کے میدانوں میں آگے بڑھتی اور ترقی کی سیڑھیاں چڑھتی رہی۔ ان کے علم و دانش کی درسگاہیں تو وقت کی پابند تھی ہی، مگر عیش فراواں اور وسعت حکومت رکھنے والے بادشاہوں اور حکمرانوں کے یہاں بھی یہ پیغام دیا جاتا تھا، یہ سبق پڑھایا جاتا تھا کہ وہ کام جو فائدے سے خالی ہو، خواہ کتنا ہی حیرت انگیز کیوں نہ ہو، کمال زندگی نہیں بلکہ زوال زندگی ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ وقت کو جانو غنیمت ہر گھڑی، وقت کو جانو غنیمت ہر گھڑی، جب یہ جائے گا پھر نہ آئے گا کبھی۔ جو لوگ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، جو لوگ وقت کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں اور جنہوں نے ترقیوں کے منازل طے کیے ہیں، جو بلندیوں پر آج فائز ہیں، اگر آپ ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں گے، ان کی زندگیوں کی کتابیں پڑھ کر دیکھیں گے، تو آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ ایک ایک لمحے کی، ایک ایک گھڑی کی، ایک ایک منٹ کی انہوں نے بے حد قدر کی، تب جا کر وہ اس منازل پر پہنچے ہیں، تب جا کر انہوں نے اتنی ترقیاں حاصل کی ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا چلوں کہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں ایک کرتب دکھانے والے نے کرتب دکھانے کی اجازت مانگی اور اسے ہارون رشید کی جانب سے اجازت مل گئی۔
تو دربار میں فرش کے بیچوں بیچ ایک سوئی کھڑی کر دی اور کچھ فاصلے پر وہ کئی سوئیاں لے کر خود کھڑا ہو گیا۔ اس نے پہلی سوئی کا نشانہ لگایا اور اس وقت مجمع کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجمع نے، عوام نے یہ دیکھا کہ یہ سوئی فرش پر کھڑی سوئی کے ناکے کے اندر اس نے پار کر دیا۔ وہ کئی نشانے لگاتا ہے اور ہر سوئی کو اس کھڑی سوئی کے ناکے کے اندر سے پار کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے تو 10 دینار انعام دینے کا اور ساتھ ہی ساتھ 10 کوڑے لگانے کا آرڈر بھی جاری کر دیتے ہیں۔ مجمع تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ 10 دینار کا انعام تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ 10 کوڑے کس بات کی سزا ہے؟ تو ہارون رشید سے معلوم کرنے پر بتایا کہ 10 دینار تو ان کے نشانے بازی کی سچائی کا انعام ہے، اور 10 کوڑے اس بات کی سزا ہے کہ اس نے خدا داد صلاحیت کو ایک ایسے کام میں لگا کر بیکار کر دیا جس کا نہ دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی دین کے اندر کوئی فائدہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، آج اگر ہم اپنے وقت کے بارے میں غور و فکر کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا زیادہ تر وقت ہوٹلوں پر، چائے کی دکانوں پر، کھیل تماشوں اور تفریح گاہوں میں گزر جاتا ہے۔